یہ آج ہمارا تقریباً 1.5 درجن کے قریب پروگرام ہو چکے ہیں، اور ان میں ہم نے کبھی قرآن پاک سے، قرآن پاک کی آیات بینات سے اس کے ترجمہ، مفاہیم اور مختلف مضامین بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے چیپٹر میں سے ہم نے غسل، وضو، استنجا اور اس کے بہت عام اور دیگر مسائل پر، تیمم وغیرہ پہ بحث کی ہے۔ تو اب ہم فقہ کی رو سے جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کی طرف جانے سے پہلے اذان اور اقامت کہنا یہ ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم صرف اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ جو مسجد سے اذانیں دی جاتی ہیں ان کا کیا ثواب ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت جماعت کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو اس کے بارے میں مختلف صحابہ کی آراء سامنے آئیں۔ کوئی کہتا ہے کوئی ناقوس ہو وہ بجا دیا کریں، کوئی کہتا ہے کوئی اعلان کر دیں، یعنی جس کے دل میں جو خیال آیا انہوں نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس طرح ہم بندوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ بات طے نہیں ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زید حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں گھر گیا، میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا۔ اب خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ ناقوس بجا رہا ہے۔ یہ یہودی اور اکثر ان کے پاس ایک بجانے والی چیز ہوا کرتی تھی، وہ ناقوس بجا رہا ہے۔ اب ان کے سارا دن ذہن میں وہ اذان اور نماز کا خیال تھا۔ وہ اس کے پاس گئے، کہتے خواب کے اندر میں نے اس سے جا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تو مجھے یہ بیچتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بھئی میں بیچ دیتا ہوں، اس کا کرو گے کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہم نے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو یہ بجائیں گے تو اس سے لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ تو اس نے آگے سے تعلیماً اور علماً یہ بات کہی کہ میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں، وہ اگر پڑھیں گے تو لوگ جو ہیں زیادہ ذوق کے ساتھ اور جوش و خروش سے آ جائیں گے۔ اب انہوں نے وہ اذان کے کلمات سکھائے، اور وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو ہم اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری اذان سنائی، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ جو آج ہم اذان میں پڑھتے ہیں اذان پڑھنا شروع کی کعبے کی چھت سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ بھاگم بھاگ مسجد میں آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی یہی الفاظ خواب کے اندر، مجھے بھی یہی الفاظ کسی نے سکھائے ہیں۔ تو اس کے بعد 1400 سال سے مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا کہ اس اذان کی ابتدا کب ہوئی، اور اس کے پہلے مؤذن کا شرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور یہ کلمات طیبات سکھائے حضرت عبداللہ بن زید کو گئے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا مرتبے والا کام ہے، یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے کہ جو اکثر لوگ نے اس سے کنی کتراتے ہیں، اور وہ خصوصاً بچے چونکہ اس مجلس کا عنوان ہے، سبجیکٹ ہمارا ان بچوں کی تربیت ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب غور کریں کہ آپ کسی جگہ پہ کسی بینک میں جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا سٹیج پہ موجود ہے، اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ اسے نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ اس طرح اپنی گردن اونچی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا نا وہ یہ مجھے ضرور آگے بلا لیں گے، مجھے ضرور سٹیج پہ یا عزت والی جگہ پہ بلا لیں گے۔ تو اب جو حدیث پاک ہے
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اذانیں پڑھنے والے مؤذن لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن ان کی گردنیں بلند ہوں گی، گویا یہ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہوں گے کہ کب ہمارا رب ہم پہ کرم فرمائے گا اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ جو مؤذن ہوں گے، اذانیں پڑھنے والے ہوں گے، ان کی گردنیں، ان کے سر جو ہے وہ فخر کے ساتھ بلند ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اذان پڑھنا سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اذان کو بار بار پڑھیں، مسجد کے اندر آ کے پڑھیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ وہ ایک عرصہ تک اذان دیتے ہیں مساجد میں، لیکن ان کے مطمع نظر یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار میں نے کوئی اذان کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، ہر روز میں ہی اذان دیتا ہوں اور کوئی بندہ جو ہے اذان نہیں دیتا۔ تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کو خوشی سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 7 سال تک مسلسل اللہ کے گھر میں مسلمانوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا رہے گا، اللہ کریم اس پہ اتنی مہربانی فرمائیں گے کہ اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔ تو یہ اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھے یہ اتنا عظیم اور اتنا بابرکت اور اتنا عام اور عظمت والا کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اونچی آواز میں اذان دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات حضور علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث پاک سے سمجھائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اذان دیتا ہے، اب اس کی آواز جو ہے وہ مسجد سے باہر جاتی ہے۔ اب اس کائنات کے اندر جو ایک فگر ملتا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 18,000 عالم ہیں، تو جب انسان کی آواز اس کے گلے سے نکلتی ہے تو عالم نباتات بھی اس کو آواز کو سماعت کرتے ہیں، ان سے بھی یہ ٹکراتی ہے، عالم جمادات سے بھی ٹکراتی ہے، اس کی آواز عالم حیوانات سے بھی ٹکراتی ہے، انسان کے دلوں پہ سے بھی ٹکراتی ہے۔ تو جتنی بھی مخلوق خدا کے ساتھ اس کی آواز ٹکراتی ہے، اگر ان کے دل میں یا ان کے روح میں وہ اذان کے کلمات نہیں بھی اتر رہے تو لیکن جتنی چیزیں بھی ہوں گی جن کے ساتھ اس اذان کے الفاظ ٹکرائے ہیں، جہاں جہاں بھی اس کی آواز گئی ہے، تو اللہ کریم فرمائے گا کہ کل جب حشر کا دن ہوگا، اس حشر کے دن یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جنہوں نے اس سے اذان کی آواز کے الفاظ سماعت فرمائے ہوں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس شخص کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیتے نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑے